أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بلا شبہ دین حق اور مقبول اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے جو اختلاف کیا کہ اسلام کو باطل کہا تو ایسی حالت کے بعد کہ ان کو دلیل پہنچ چکی تھی محض ایک دوسرے سے بڑھنے کی وجہ سے، اور جو شخص اللہ کے احکام کا انکار کرے گا تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت جلد اس کا حساب لینے والے ہیں۔ پھر بھی اگر یہ لوگ آپ سے بحث کریں، حجت کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ تم مانو یا نہ مانو، میں تو اپنا رخ خاص اللہ کی طرف کر چکا، اور جو میرے پیرو تھے وہ بھی، اور کہیے اہل کتاب سے اور مشرکین عرب سے کہ کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ سو اگر وہ لوگ اسلام لے آئیں تو وہ لوگ بھی راہ پر آ جاویں گے، اور اگر وہ لوگ روگردانی کریں تو آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ تعالی خود دیکھ اور سمجھ لیں گے بندوں کو۔ بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ، اور قتل کرتے ہیں پیغمبروں کو ناحق، اور قتل کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جو افعال و اخلاق کے اعتدال کی تعلیم دیتے ہیں، سو ایسے لوگوں کو خبر سنا دیجئے ایک دردناک سزا کی۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے سب اعمال صالحہ غارت ہو گئے دنیا میں اور آخرت میں، اور سزا کے وقت ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ایسے لوگ نہیں دیکھے جن کو توریت کا ایک کافی حصہ دیا گیا، اور اسی کتاب اللہ کی طرف اس غرض سے ان کو بلایا بھی جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، پھر بھی ان میں سے بعض لوگ انحراف کرتے ہیں بے رخی کرتے ہوئے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہم کو صرف گنتی کے تھوڑے دنوں تک دوزخ کی آگ لگے گی، اور ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کے دین کے بارے میں ان کی تراشی ہوئی باتوں نے، سو ان کا کیا برا حال ہوگا، جبکہ ہم ان کو اس تاریخ میں جمع کر لیں گے جس کے آنے میں ذرا بھی شک و شبہ نہیں، اور اس تاریخ میں پورا بدلہ مل جاوے گا ہر شخص کو اس کام کا جو کچھ اس نے دنیا میں کیا تھا،
اور ان لوگوں پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 19، 20، 21، 22، 23، 24 اور 25 ہے۔ پہلی جو آیت ہے یہ بہت ہی اصولی درجے کی آیت ہے، اور اس میں بہت سے ان شکوک و شبہات کا جواب بھی ہے جو عام طور پر ہمارے ذہنوں میں ہیں یا بہت سے ماڈرن مسلم لوگوں کے ذہن میں رہتے ہیں، اور شیطان اس راستے سے ہمیں دین سے اور راہ حق سے گمراہ کر دیتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، بلا شبہ جو دین حق ہے، دین مقبول ہے اللہ کے نزدیک، وہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ دیکھیں عربی کے اندر جو دین ہے اس کے معنی آپ دیکھیں گے تو اس کے کئی معنی ملیں گے۔ اس کے معنی بدلے کے بھی آتے ہیں، اس کے معنی طریقے کے بھی آتے ہیں، اس کے معنی شریعت کے بھی آتے ہیں، اس کے معنی مذہب کے بھی آتے ہیں، بہت سے معنی ملیں گے۔ تو there are two things، دو چیزیں ہیں، ایک تو دین ہے اور ایک شریعت ہے۔ دونوں کو سمجھیں، شریعت کیا ہے، دین کیا ہے۔ نہ سمجھنے کی وجہ سے ایک کو دوسرے میں مکس کر دیتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے، سب کا سب، سارے کا سارا جو ان کا دین تھا، وہ سارا کا سارا دین کیا تھا؟ اسلام۔ اور دین یہاں پر جو بولا گیا وہ دین کسے کہتے ہیں؟ ان اصول اور احکام کو، ان ضابطوں کو کہتے ہیں کہ جو پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری پیغمبر تک مشترک ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ جیسے اللہ کی وحدانیت ہے، اللہ کو ایک جاننا، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اسی طریقے سے یوم آخرت پر ایمان لانا، حساب و کتاب پر ایمان لانا، قبر پر ایمان لانا، قبر کے عذاب قبر پر، جنت پر، دوزخ کے اوپر، یہ سارے اصول اور احکام وہ ہیں جو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے دین کے اندر شامل ہیں، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، اسے دین بولتے ہیں کہ بعض انبیاء کی شریعت میں کچھ تغیر ہو جاتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام آئے تو موسیٰ علیہ السلام کو کچھ مخصوص احکام دیے گئے جو ان سے پہلے کی شریعت میں نہیں تھے، تو اب اسے شریعت کہا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بعض وہ احکام ہیں کہ جو پہلے کی شریعت میں نہیں تھے، اب اسے کیا کہیں گے؟ شریعت کہیں گے۔ تو دین تو سب کا ایک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، حضرت آدم علیہ السلام سے وہ موٹی موٹی چیزیں جو سب کے نزدیک مسلم ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی تغیر نہیں۔ لیکن بعض انبیاء علیہم السلام کو، بعض رسولوں کو جو مخصوص احکام دیے گئے، مخصوص قسم کی تعلیم دی گئی ہے، تو وہ ان کی مخصوص شریعت ہے، وہ دین نہیں۔ تو دین عام ہے اور شریعت خاص ہے، دین ایک عام ہے اور شریعت اس میں سے خاص ہے۔ اب اللہ یہاں فرما رہے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ رب العزت نے جو بھی احکام موسیٰ علیہ السلام کو دیے، عیسیٰ علیہ السلام کو دیے، حضرت آدم علیہ السلام کو دیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، وہ سارے کے سارے احکام وہ تھے کہ اسلام کے معنی آتے ہیں اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، ٹو سرنڈر سمون، اپنے آپ کو جھکا دینا، اپنے آپ کو تابع فرمان کر دینا، یعنی اپنے من کی اور اپنے خواہش کی پیروی چھوڑ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنا اور مکمل سرنڈر کر دینے کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ تو جتنے بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم تھے، ان کی جو امتیں تھیں جو اس میں ایمان والے تھے،
ان سب کا دین کیا تھا؟ اسلام تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ تو اب یہاں پر دین اگر عام معنی میں ہے تو اس صورت میں بھی یہاں پر درست ہے، اور اگر خاص معنی میں لیں کہ دین سے مراد وہ شریعت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، تو ایک قاعدہ ذہن میں رکھ لیں، ہر نبی جب کوئی نیا نبی آتا ہے اور وہ اپنی نئی شریعت کو لے کر کے آتا ہے، اپنے نئے قوانین کو لے کر کے آتا ہے، تو پہلا والا جو قانون ہوتا ہے وہ منسوخ ہو جاتا ہے، وہ اس پر عمل نہیں ہوتا ہے۔ جیسے آپ دنیا کے حساب سے دیکھیں، جب کوئی نئی حکومت بنتی ہے، کوئی نیا آتا ہے، تو پھر وہ اپنے حساب سے کچھ چیزیں وہاں پر لاگو کرتا ہے، نافذ کرتا ہے۔ کوئی نیا ڈی ایم شہر کا بنتا ہے تو وہ شہر کے مینجمنٹ کے لیے بہت سی چیزیں کرتا ہے۔ تو پہلے کے جو چیزیں ہوتی ہیں، اب وہ کوئی آدمی کہے، جیسے پہلے یہاں کوئی ڈی ایم آئے تھے تو بیچ میں ساری گاڑیاں کھڑی ہوتی تھیں، رکشہ ہو، سائیکل ہو یا بائک ہو، تو بیچ میں کھڑی ہوتی تھیں۔ لیکن اب جب دوسرے آئے تو انہوں نے وہ رول بدل دیا، چینج کر دیا ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ نہیں، وہ تو بیچ میں گاڑی کھڑی ہوتی تھی، فلانے ڈی ایم تھے، ان کا آدیش ہمارے پاس ہے، تو ان سے کیا کہا جائے گا کہ وہ اب منسوخ ہو چکا ہے، وہ ریجیکٹ ہو چکا ہے۔ اب یہ جو آئے ہیں، اب ان کے جو قوانین ہیں ان کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی جب شریعت آئی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہو گئی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت آئی ہے تو پیچھے کی جتنی شریعتیں تھیں، شریعت سمجھ رہے ہیں، مخصوص نبی کو جو حکم دیا جاتا ہے اس کو شریعت بولتے ہیں، اور دین سب کا ایک ہے۔ ٹھیک ہے، دین میں کیا ہے؟ موٹی موٹی چیزیں جس پر سارے نبی جس کی طرف سب کو بلایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کی جو شریعت آئی ہے، سارے انبیاء کی شریعت کیا ہو گئی ہے؟ منسوخ ہو گئی ہے۔ اب اللہ کے نبی کی شریعت قیامت تک چلے گی۔ اللہ دوسری آیت میں فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر کوئی شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین پسند کرے گا، کسی اور دین کو اختیار کرے گا اسلام کے علاوہ، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ ہرگز اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور کل قیامت کے دن وہ گھاٹے والوں میں سے ہوگا، خسارے والوں میں سے ہوگا۔ اب بہت سے لوگ ہیں جو ایک ایسی بات بولتے ہیں کہ دیکھنے میں تو، سننے میں وہ بات بہت اچھی لگتی ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ بھائی دین اور دھرم جو ہے وہ کچھ نہیں، اصل چیز انسانیت ہے، اصل چیز انسانیت۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام، اگر ہمارے اندر انسانیت ہے تو اسلام کچھ نہیں ہے، اسلامی قوانین کچھ نہیں ہیں، ساری چیزیں بیکار ہیں، کالعدم ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ یہ جملہ کہہ کر کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ کہ اصل چیز انسانیت ہے۔ اصل میں جو دین ہے یہی تو انسان کو انسان بناتا ہے۔ جب اسلام نہیں آیا تھا، آپ دیکھیں کیا ماحول تھا اہل عرب کے اندر، پوری دنیا کا کیا ماحول تھا۔ پوری دنیا کے اندر بچیوں کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا تھا، قتل و غارت گری عام تھی، ظلم عام تھا، ہر طرف ظلم ہی ظلم تھا۔ یہ دین اسلام ہے جس نے انسان کے اندر انسانیت پیدا کی ہے، ان کو حیوانیت سے نکالا ہے اور ان کو مکمل اور کامل انسان بنایا۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی دین ہو، کوئی بھی دھرم ہو، اس میں کچھ برا نہیں ہے، وہ سب اللہ کی طرف سے ہے، سارے کے سارے دھرم اپنی جگہ پر صحیح ہیں۔ تو پھر اللہ رب العزت یہاں جو ارشاد فرما رہے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو دین حق ہے، جو دین مقبول ہے، وہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ اگر کوئی دین ہے تو پھر وہ قابل قبول نہیں ہوگا اللہ کے نزدیک۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی دین ہے وہ حق ہے، برحق ہے، اللہ کی طرف سے ہے، یہ تو قرآن کی آیت کے مخالف ہے۔ آپ نے قرآن ہی نہیں پڑھا۔ دین تو اصل میں اسلام ہے۔ اور یہ لوگ جو سناتن دھرم کہتے ہیں، تو میں آپ کو بتا دوں
کہ سناتن دھرم ایگزیکٹ ٹرانسلیٹ جو ہے وہ قرآن کریم کا ٹرانسلیٹ ہے۔ قرآن کریم کے اندر الدین القیم کا ورڈ آیا ہے۔ کیا آیا ہے؟ الدین القیم۔ الدین القیم کے معنی آتے ہیں بالکل سیدھا راستہ، سیدھا دین۔ سناتن دھرم ایگزیکٹ ٹرانسلیٹ الدین القیم کا ہے۔ تو اصل میں وہ سناتن دھرم ہے جس کو قرآن میں الدین القیم کہا گیا، وہ اسلام ہے، دین اسلام ہے، وہ کوئی اور الگ دین نہیں ہے۔ اور جو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام 1400 سال پہلے آیا، بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے، اور بارہا آپ حضرات نیوز ڈیبیٹ پر سنتے بھی ہوں گے کہ 1400 سال پہلے آیا اور اس سے پہلے کے سب لوگ وہ تھے، اس لیے گھر واپسی کرو، گھر واپسی کرو۔ اس کا بھی جواب آپ سنیں، اسلام 1400 سال پہلے نہیں آیا۔ جس دن سے اس کائنات کو اللہ رب العزت نے جس دن سے اس دنیا کے اندر انسان نے جنم لیا ہے، اور اللہ رب العزت نے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر اتارا ہے، سب لوگ جانتے ہیں، ہمارے بابا آدم اور ہماری اماں حوا ہے۔ یہ ان کی مذہبی کتابوں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے۔ وہ کیا تھے؟ ہی واز اے پروفیٹ۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور ان کا دین دین اسلام تھا۔ تو 1400 سال پہلے دین نہیں آیا ہے، دین اسلام اس دن سے ہے جس دن پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا کے اندر انہوں نے قدم رکھا، اس دن سے اسلام۔ اس لیے گھر واپسی اصل میں اسلام کی طرف ہے، اور سناتن دھرم بھی در حقیقت اسلام ہے۔ یہ اسلام کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ قرآن میں الدین القیم کا ایگزیکٹ ٹرانسلیشن ہے۔ اور آپ بھی مانتے ہیں کہ مورتی پوجا غلط ہے، آپ بھی مانتے ہیں ایشور ایک ہے، پرماتما ایک ہے، اس کی کوئی پرتیما نہیں ہے۔ جب پوچھا جاتا ہے تو آپ بھی کہتے ہیں اللہ ایک ہے، مالک ایک ہے۔ یہی قرآن کی تعلیم ہے، یہی دین اسلام کی تعلیم ہے، یہی اللہ رب العزت کا حکم ہے، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے کہ دین اسلام اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اس کے علاوہ کے جو ادیان ہیں وہ سارے کے سارے ادیان وہ در حقیقت لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ کی طرف سے جو دین نازل ہوا ہے وہ صرف اور صرف اسلام، اور کامیابی اسی دین اسلام کے اندر ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بس نیک اعمال ہوں، اعمال صالحہ اگر ہیں تو پھر انسان کامیاب ہے، وہ اپنی سوچ کی اور اپنی فکر کی اصلاح کر لے، اس لیے کہ سب سے پہلے ایمان ہے، پھر اس کے بعد اعمال صالحہ۔ اسی وجہ سے مسئلہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے اور وہ اچھے کام کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، ننگوں کو کپڑے پہناتا ہے اور نیک صالح کام کرتا ہے، لیکن وہ ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور اللہ کے رسول پر اور قرآن پر اور یوم آخرت پر، اور جو اللہ رب العزت نے جو ایمان جن چیزوں پر لانا ضروری ہے، تو پھر اس کا جو ایمان جب نہیں ہے تو اس کا کوئی بدلہ کل قیامت کے دن نہیں ملے گا۔ ہاں اتنا اللہ رب العزت کریں گے کہ دنیا کے اندر اس کو اس کے نیک عمل کا صلہ عطا فرما دیں گے، اس کے کسی بزنس کے اندر فائدہ ہو جائے گا، منافع اس کو مل جائے گا، تجارت اس کی چلنے لگے گی، اللہ رب العزت کی طرف سے دنیا کے اندر اس کو بہت سی چیزیں دے دی جائیں گی، لیکن کل قیامت کے دن اس کا اجر نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ قیامت کے دن جو اجر ملے گا وہ ایمان اس کے لیے شرط۔ اگر ایمان نہیں ہے تو اعمال صالحہ آپ کچھ بھی کر لیں، وہ اعمال صالحہ مقبول نہیں ہیں جب تک کہ ایمان نہ ہو۔ اس لیے قرآن میں جہاں بھی آپ پڑھیں گے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پہلے ایمان پھر عمل صالح۔ یہ نہیں کہ ایمان نہیں ہے اور انسان نیک کام کرے، خالی پہلے ایمان ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد انسان اعمال صالحہ کرے تو پھر اعمال صالحہ مقبول ہوں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہاں بہت سی چیزیں، ایک تو یہ کہ سارے دین برحق ہیں، یہ بات بھی غلط ہے، اور پھر یہ کہ انسان کا دل ٹھیک ہونا چاہیے، نیک کام انسان کو کرنا چاہیے، انسانیت اصل دھرم ہے، یہ سب سے بڑا ڈھکوسلا ہے جس کے نام پر دھوکہ دیا جا رہا ہے، شیطانیہ جملہ یہ۔
تیسری چیز جو یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام تو 1400 سال پہلے آیا ہے، اس سے پہلے کچھ سارے کے سارے وہ تھے، اس لیے گھر واپسی کر لو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام ہی اصل دین ہے، اور اس دن سے اس کائنات کے اندر ہے جس دن سے حضرت بابا آدم تشریف لائے تھے۔ اس لیے سب کو گھر واپسی اصل کہاں کرنا ہے؟ اسلام کی طرف کرنا ہے۔ تمہارے ابا بھی مسلمان تھے، ہمارے ابا بھی مسلمان تھے، یہ اصل میں گھر واپسی ہے۔ تو یہ بہت سے لوگ جو ہے وہ دھوکے میں رکھ کر کے، وہ دجل اور مکر اور فریب سے وہ آپ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت بڑی جمعیت کو اور بہت بڑی گیدرنگ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور دھوکہ اس لیے دیتے ہیں کہ کم علمی کی وجہ سے انسان کو علم نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے آج سے آپ حضرات اپنے ذہن میں ان باتوں کو رکھیں، اور جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں آپ قرآن کا حوالہ دے کر کے، یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 19 ہے، آپ گفتگو کا آغاز کریں اور کہیں کہ سب سے پہلے آپ قرآن کریم پڑھ لیں۔ یہ بات کرنے سے پہلے آپ کیا کر لیں؟ قرآن کریم پڑھ لیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بلا شبہ دین حق اور مقبول اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے، اور کوئی دین کوئی لے کر کے آئے گا اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہوگا۔ یہی دین ہے ہی، اور کوئی دین ہی نہیں ہے اس کے علاوہ۔ یہ آپ کی کوئی بھی مذہبی کتاب آپ اٹھائیے، اس کے اندر یہی آپ کو ملے گا، وہ چاہے زبور ہو، چاہے انجیل ہو، چاہے بائبل ہو، چاہے ان کی مذہبی گرنتھ ہو، وہ ساری کتابوں کے اندر ایک ایشور کی تعلیم، اسی کی عبادت کرنے کا ہو۔ اور اس کے علاوہ اگر کچھ ملے گا کہیں پر تو وہ لوگوں کی طرف سے اضافہ کی ہوئی چیزیں ہیں، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے نہیں۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ، اب آگے آپ دیکھیں، جب دین برحق اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، تو جو اللہ کے نبی کے دور میں اہل کتاب تھے، یہودی تھے، عیسائی تھے، وہ تو پہلے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، ان کے پاس توریت اور انجیل تھی، پھر انہوں نے کیوں ایمان نہیں قبول کیا اللہ کے نبی پر؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، کیوں نہیں قبول کیا انہوں نے ایمان؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور اہل کتاب نے جو اختلاف کیا کہ اسلام کو باطل کہا، تو ایسی حالت کے بعد کہ ان کو دلیل پہنچ چکی تھی۔ بارہا میں نے یہاں پر آپ کو بتایا ہے، بڑے بڑے علماء یہود، ابھی گزشتہ تفسیری میں بتایا تھا کہ دو یہود کے بڑے عالم آئے، اور مدینے کی جب بستی کے قریب پہنچے اور وہاں کا لوکیشن انہوں نے دیکھا، تو کہا یہ تو لوکیشن ایسا ہے جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایسا لوکیشن ہوگا جہاں پر آخری نبی تشریف لائیں گے۔ وہیں سے کچھ لوگ گزر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ہاں یہاں تو ایک نبی تشریف لائے ہیں، وہ اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہیں۔ تو فوراً وہ لوگ ان کے پاس گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے اور ایمان قبول کر لیا، بڑے بڑے علماء یہود۔ اور پھر جنہوں نے نہیں کیا، وہ کس وجہ سے نہیں کیا ہے؟ اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، دلیل آ چکی تھی، حق اللہ کے نبی کی حقانیت ان کے اوپر ثابت ہو چکی تھی، پھر بھی انہوں نے اختلاف کیا ہے۔ بغیم بینہم، وہ کس وجہ سے؟ محض ایک دوسرے سے حسد کی وجہ سے، اسلام سے حسد کی وجہ سے، اپنی چودڑاہٹ کے ختم ہو جانے کی وجہ سے، اپنی سرداری کے ختم ہو جانے کی وجہ سے کہ ارے ہم کیسے ایمان قبول کر لیں ایسے نبی کے اوپر جو بنو اسماعیل سے آیا ہے، ہم تو بنو اسرائیل سے انتظار کر رہے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور ان کی نسل سے بہت سے لوگ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بچے تھے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہزاروں انبیاء کرام تشریف لائے ہیں، اسی میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، پھر یوسف علیہ السلام ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام ہیں، پھر عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ہزاروں انبیاء اس نسل سے آئے ہیں۔ تو وہ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ اسی نسل سے آئیں گے، لیکن اللہ کی حکمت کچھ اور تھی۔ اللہ کے نبی کس نسل سے آئے؟ بنو اسماعیل سے آئے، بس اتنی سی بات کو لے کر کے، اور انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، جبکہ سب کچھ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ یہی اللہ کے نبی ہیں، ساری علامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتا دی گئی ہیں، پھر بھی ایمان نہیں لائے۔
اب آپ سوچیں کہ یہ کتنی غلط چیز ہے کہ انسان جو اپنے اندر انا پیدا کر لیتا ہے، اپنے اندر کوئی ضد پال لیتا ہے کہ ہم تو یہ کریں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے، اس کا کتنا زبردست نقصان ہوتا ہے۔ اور یہی ضد کچھ ہم لوگوں کے اندر بھی ہے۔ اب دیکھیں کہیں نہ کہیں یہ مسئلہ بھی کہیں ذات پات سے ملتا ہے۔ ہم نے چونکہ سوچا تھا بنو اسرائیل سے آئے تو ہم ایمان لائیں گے، وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہو تب ایمان لائیں گے، اور یہ جو آئے ہیں بنو اسماعیل میں سے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ اللہ رب العزت کے احکام کو ماننا ہے یا اپنی خواہشات پر چلنا ہے؟ اگر اللہ کے حکم کو ماننا ہے تو بلا چون و چرا، بغیر کسی آبجیکشن کے ہمیں اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لانا چاہیے تھا۔ لیکن کیا کیا؟ یہود نے، نصارہ نے، باوجود کہ ساری علامات موجود تھیں، لیکن صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل سے آئے ہیں، آپ پر ایمان نہیں لائے، اور اپنی آخرت کو بھی تباہ کیا، اپنی دنیا کو بھی انہوں نے تباہ و برباد کر لیا۔ لیکن ان میں سے وہ علماء جن کے دل کو اللہ نے ہدایت کے چراغ سے روشن کیا تھا، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، یہود کے بڑے عالموں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ بہت سے علماء ایسے تھے کہ جو توریت کے ماہر تھے، وہ آئے اور آ کر کے انہوں نے اسلام قبول کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے یہی اللہ کے آخری نبی ہیں جن کی علامات توریت کے اندر بھی ہیں، اور انجیل کے اندر، اور زبور کے اندر، اور دیگر آسمانی کتابوں کے اندر۔ اللہ فرما رہے ہیں بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، پھر بھی انہوں نے اختلاف کیا، ایمان نہیں لائے، بغیم بینہم، سرکشی کی وجہ سے، ایک دوسرے سے بڑھنے کی وجہ سے۔ اور جو شخص اللہ کے احکام کا انکار کرے گا، وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو شخص اللہ کے احکام کا انکار کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ اس کا جلد حساب لینے والے ہیں، حساب میں کوئی زیادہ دیر نہیں ہے، بس بہت جلد اس کا حساب ہونے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، اب اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، اے اللہ کے نبی، آپ کے پاس تو اللہ رب العزت نے دلائل بھیج دیے، آپ کے پاس اللہ نے کتاب بھیج دی ہے، پھر بھی اگر یہ لوگ آپ سے حجت کریں، آپ سے بحث کریں، تو آپ ان کو ایک سیدھا سا جواب دے دیجئے، فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر بھی اگر یہ لوگ آپ سے حجتیں نکالیں، فَقُلْ أَسْلَمْتُ، اب آپ کو اپنی راہ متعین کر لینا ہے۔ کہیں دیکھیں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہم ادھر بھی ہوں اور ادھر بھی ہوں، اس کشتی میں بھی پیر رکھے ہوں اور اس کشتی میں بھی پیر رکھے ہوں، ادھر بھی تھامے ہوئے ہوں ادھر بھی تھامے ہوئے ہوں، دونوں ہاتھ میں بہت سے لوگ لڈو لینا چاہتے ہیں، دونوں ہاتھ میں لڈو ہو، ادھر آئے تو بھی کھائیں ادھر جائیں، ایسا نہیں۔ اب آپ کو حق راستہ اختیار کرنا ہوگا، اور علی الاعلان آپ کو یہ بتا دینا ہے کہ بھئی میرا تو یہ راستہ ہے۔ ایک موقع پر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے دوسری جگہ، قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے، اللہ کی طرف میں دعوت دیتا ہوں، هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میرے جتنے ماننے والے ہیں کل قیامت تک جو آئیں گے وہ سارے کے سارے میرے راستے پر چلنے والے ہیں، یہی میرا بھی راستہ ہے، یہی میرے ماننے والوں کا راستہ ہے۔ ایسا نہیں ہے یہ ایسا راستہ ہے کہ اس پر بھی چلے اور دوسرے راستے پر بھی چلے۔ اس لیے اللہ رب العزت کہہ رہے صاف کہہ دیجئے، فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر وہ آپ سے حجتیں نکالیں، فَقُلْ أَسْلَمْتُ، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ تم مانو یا نہ مانو، اسلمتو، میں نے تو اپنا رخ خاص اللہ کی طرف کر چکا، اسلمت وجہی للہ، میں نے تو اپنا رخ خالص اللہ کے لیے کر دیا ہے، ومن اتبعن، اور ان لوگوں نے بھی کر دیا ہے جو میرے راستے پر چلنے والے ہیں، میری اتباع کرنے والے ہیں۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اور پھر ایک مرتبہ آپ ان سے پوچھ لیجئے جو اہل کتاب ہیں اور جو عرب ہیں، مشرکین عرب ہیں، کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ میرا تو یہ راستہ ہے، کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر وہ لوگ اسلام لے آئیں، اگر وہ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لیں اور آپ کو اللہ کا نبی مان لیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ بھی ہدایت پا جاویں گے، راہ راست پر آ جاویں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ لوگ روگردانی کرتے ہیں، چہرہ پھیرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے،
آپ دیکھے ہوں گے جب مقرر تقریر کرتا ہے تو آخر میں کیا کہتا ہے؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، کیا مطلب؟ میرے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے، عمل کرنا نہ کرنا، بات کو ماننا نہ ماننا، صحیح راستے کو اختیار کرنا یا نہ کرنا، یہ آپ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی اپنے نبی سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ بھی فرما دیجئے کہ میرا تو بھائی یہ راستہ ہے۔ اَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم لوگ بھی اسلام لاتے ہو؟ اگر وہ اسلام لائیں گے تو فَقَدِ اهْتَدَوْا، وہ لوگ بھی راہ راست پا جاویں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ اعراض کریں گے، روگردانی کریں گے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، آپ داروغہ نہیں ہیں۔ دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، آپ داروغہ بنا کر کے نہیں بھیجے گئے ہیں کہ اگر کوئی نہیں مانتا تو آپ ڈنڈا لے کر کے مارنا شروع کر دیں کہ نہیں مانو، نہیں، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ خود دیکھ اور سمجھ لیں گے بندوں۔ ابھی ہمارے پاس تفسیر کے آنے سے پہلے فون آیا، ماشاءاللہ ایک صاحب ہیں اور دیندار ہیں، ان کا فون آیا، اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں۔ ان سے ایک مسئلہ، ہم نے کہا بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا فون آیا ہے، وہ اپنے بچے کی ختنے کی دعوت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم کو انہوں نے بلایا اسپیشلی کہ آپ کو آنا ہے، تو اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا ختنے کی دعوت اسلام میں نہیں ہے، چھٹی کی دعوت اسلام میں نہیں ہے، تیجا کی دعوت اسلام میں نہیں ہے، 40ویں کی دعوت اسلام میں نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ہماری بنائی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کیا کریں؟ ہم نے کہا اس سے بچیے، آپ کہہ دیجئے کہ بھائی اللہ رب العزت ناراض ہو جائیں گے، اللہ کے نبی ناراض ہو جائیں گے، اس لیے ہم نہیں آ سکتے۔ اور قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے 10 محرم الحرام کو ماتم ہوتا ہے تو جاتے ہیں، ارے بھیا کہاں گئے رہے؟ ہم ماتم کریں نہ گئے، ہم تو خالی دیکھے گئے رہے۔ یہ دیکھنا، حوصلہ افزائی کرنا، جو لوگ ماتم کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، یہ خود ان کے کام میں تعاون کرنا ہے۔ اور اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، جس طریقے سے وہ گناہ کا کام کرنا منع ہے، ایسے ہی ان کا تعاون کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا اور وہاں کھڑے ہو کر کے ان کو حوصلہ دلانا، یہ بھی منع ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ درگا پوجا وغیرہ کے موقع پر ہمارے گھروں کی عورتیں نقاب پہن کر کے مورتیاں دیکھتی ہیں، شرم سے ڈوب کر کے مرنے کا مقام ہے۔ پوچھنے لگے کیا عذر کروں؟ میں نے کہا آپ صاف کہہ دیں کہ ختنے کی دعوت اسلام سے ثابت نہیں ہے، اس لیے میں کسی ایسی دعوت کے اندر شریک نہیں ہو سکتا ہوں۔ صاف آپ کہہ دیں، یہ آپ کا راستہ، آپ کو واضح کرنا ہے اسے۔ اب یہ نہ سوچیں نہیں وہ بھی تھوڑا سا راضی رہے، اللہ تعالیٰ بھی راضی رہے، نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے آپ کو۔ آپ صاف بتا دیں کہ بھائی میرا تو یہ راستہ ہے، میرا تو یہ راستہ ہے، اللہ کو ناراض نہیں کروں گا، اپنے نبی کو ناراض نہیں کروں گا۔ اب چاہے آپ ناراض ہو تو ناراض ہو جائیے، آپ ایسا کام نہ کریں کہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، تو پھر میں شریک نہیں ہو پاؤں گا۔ ایسا کرتے ہیں کہ جائیں اور کھانا نہ کھائیں اور چلے آئیں، کریں پھر بھی کیا ہے؟ شریک ہو جانا ہے، شرکت کر لینا ہے۔ آپ ان کو بتلا دیں، آپ ان کو صاف بتلا دیں کہ یہ دعوت اسلام میں ثابت نہیں ہے، اس لیے میں شریک نہیں ہو سکتا ہوں۔ اس لیے جب بھی کوئی آپ کو دعوت دینے کے لیے آئے، ہمیشہ کے لیے آپ سن لیں، اگر ابھی سے کچھ چینجنگ لانا چاہتے ہیں، بدلنا چاہتے ہیں، تو چونکہ یہ بدلنے کا دور چل رہا ہے، تو آپ اس سے ایک بار پوچھ لیا کریں کہ بھائی کون سی دعوت ہے۔ اب وہ بتائے آپ کو کہ ختنے کی دعوت ہے، تو آپ کہہ دیں بھائی دیکھیے ایسا ہے کہ ختنے کی دعوت اسلام میں ثابت نہیں ہے، میرے اللہ بھی ناراض ہو جائیں گے، نبی بھی ناراض ہو جائیں گے، میں کسی ایسے کام میں نہیں جانا چاہتا جس سے میرا اللہ ناراض ہو، میرے نبی ناراض ہو۔ چھٹی کی دعوت ہے، میں نہیں آ سکتا بھائی، میں بہت معذرت خواہ ہوں، اسلام میں ثابت نہیں، اس لیے میں نہیں آ سکتا ہوں۔ آپ عقیقہ کریں، میں آؤں گا، عقیقہ کرنا سنت ہے۔ پتہ نہیں کیا لوگوں کو ہو گیا ہے، جو چیز شریعت سے ثابت ہے وہ کام نہیں کریں گے۔ بھئی چھٹی آپ کر رہے ہیں،
آپ 7ویں دن عقیقہ کریں نا، آپ عقیقہ کریں گے، اللہ کے نبی کی سنت زندہ ہوگی. اللہ کے نبی نے خود حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما کا عقیقہ کیا. عقیقہ نہیں کریں گے، چھٹی کریں گے، جو چیز ثابت نہیں وہ کریں گے، خود اللہ کو ناراض کریں گے، اللہ کے نبی کو ناراض کریں گے، دنیا بھر کا پیسہ بھی خرچ کریں گے. کتنا بڑا بے وقوف وہ انسان ہوگا، اپنا پیسہ بھی خرچ کرے اور اللہ کو بھی ناراض کرے. ہے کہ نہیں؟ وہ کام ہے بندے اللہ کے نبی کے طریقے پر نہیں کر سکتا. تو کیوں ایسا کام کرتے ہو جو اللہ کے نبی کو ناراض کرنے والا ہے؟ اور کیوں آپ لوگ ایسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، شرکت کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والا ہے؟ اس لیے دیکھیے اللہ رب العزت اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کیا؟ اسلمت وجہی للہ، میں نے تو اپنا راستہ طے کر لیا ہے. ٹھیک ہے، اب اگر تم بھی اس راستے پر آنا چاہتے ہو، یو آر ویلکم، اہلاً وسہلاً، مرحبا، خوش آمدید. نہیں آنا چاہتے ہو فإنما علیک البلاغ، آپ سمجھا دیں بس. ایک مرتبہ مجھے معلوم نہیں تھا، ایک صاحب نے میری دعوت کیا، بینک کے اندر کام کرتے ہیں، مجھے معلوم نہیں تھا، میں نے قبول کر لیا کیونکہ دعوت کا قبول کرنا واجب ہے. مسئلہ بھی سن لیں، اگر کوئی آپ کو دعوت دے اور کوئی شرعی مجبوری نہ ہو تو اس کا قبول کرنا واجب ہے. جانا واجب نہیں میں کہہ رہا ہوں، قبول کرنا واجب ہے. دونوں میں فرق ہے. ندارے نے ہم کو دعوت دیا، کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے تو میں انکار نہ کروں. اگر انکار کروں گا تو میں گنہگار ہوں. کوئی شرعی مجبوری نہ ہو تو میں کہہ رہا ہوں اس کو قبول کر لیں، یہ واجب ہے. جاؤں یا نہ جاؤں یہ مسئلہ الگ ہے، لیکن انکار کرنا یہ گنہگار ہو جائے گا انسان. تو اس لیے میں نے قبول کر لیا. اب پھر جب وقت ہوا، وقت سے پہلے وہ آگے لینے کے لیے، اس کے بعد مجھے علم ہوا، ان کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے اس کا علم ہوا کہ وہ کسی بینک کے اندر کام کرتے ہیں. اب میں بہت زیادہ پریشان، فون لگا رہا ہوں تو فون نہیں لگ رہا ہے ان کا. میں کیسے منع کروں، کیا کروں؟ اللہ سے بہت دعا کیا، بہت دعا کیا. پھر میرے ذہن میں بس یہی بات آئی کہ میرے پاس جتنی کتابیں ہیں ان ساری کتابوں کے اندر میں نے ایک نشان لگا کر کے رکھ دیا. میں اس کے اوپر ایسے سجا دی، یہاں سے لے کے یہاں تک. اب وہ آئے، اب مجھے بہت خراب لگ رہا ہے، کیا کروں؟ خیر وہ کہا آئیے. میں نے کہا آپ تشریف لے آئیں. کہا وقت نہیں. ہم نے کہا آج 2 منٹ کے لیے آجائے، بیٹھے. تو میں نے کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ کچھ کتاب میں نشان لگا میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. میں کہا مفتی صاحب بعد میں دکھا دیجیے گا، ابھی چلنا ہے. میں نے کہا بہت ضروری چیز ہے، سن لیجئے. پھر میں نے ان کو کھول کے دکھایا. فتاوی دارالعلوم ہے، آپ کے مسائل اور ان کے حل ہیں، کتاب المسائل ہیں، ساری کتابوں فتاوی کی کتابوں سے ان کو دکھایا کہ یہ درست نہیں ہے. اس لیے میں بہت معذرت خواہ ہوں. میں فون بھی آپ کو کر رہا تھا لیکن لگ نہیں رہا تھا، مجھے پہلے سے علم نہیں تھا، اس لیے بہت معذرت خواہ ہوں، میں نہیں جا سکتا، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے. یقین جانیے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب پہلے آپ ایسے شخص ہم کو جونپور ملے ہیں کہ جنہوں نے یہ بات کہی ہے اور میں آپ کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں. آج سے میرے دل کے اندر آپ کی قدر بڑھ گئی. تو آپ یہ نہ سوچیں کہ میں اللہ کو راضی کروں گا تو بندہ ناراض ہو جائے گا. اللہ پوری دنیا کو آپ سے راضی کریں گے. آپ کر کے دیکھ لیجیے، بشرطے کہ آپ کرنا چاہیں. آپ ہی نہ کرنا چاہیں تو بہانے ہزار ہیں. آپ ادھر سے گھس جائیں گے، ادھر سے نکل آئیں گے. جو لوگ سود کھانا ہی چاہتے ہیں تو اس کے 1000 بہانے تلاش کر لیتے ہیں. جو بچنا، اب پھر انہوں نے یہی صاحب جو ابھی فون کیے تھے، انہوں نے کہا سب کیا کریں سمجھ میں نہیں آ رہا. ہم نے کہا کم سے کم اتنا کریں کہ ابھی اللہ سے دعا کریں، ابھی اللہ سے کہ اللہ ہم کو اس گناہ سے بچا دیجیے. آپ بچنا چاہتے ہیں کہ ہم تو بچنا، ہم نے کہا بس اللہ سے آپ دعا کیجیے، اللہ راستہ نکالیں گے انشاءاللہ. ہم بھی آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں. اس لیے کبھی بھی ایسا مقام ہو سب سے پہلے اپنے اللہ سے دعا کیجیے. اللہ رب العزت آپ کو حرام سے بچا دیں گے انشاءاللہ. اور آپ بچنا چاہیں تب بچائیں گے، یہ سمجھ لیجیے گا. نہیں بچنا چاہتے نا پھر کوئی نہیں بچائے گا. پھر اگلی جو آیت ہے بہت ہی گہری آیت ہے جس میں انبیاء کو قتل کیا گیا ہے اور ایک دن کے اندر 63 انبیاء کو قتل کیا. 63 دیکھیں. ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ
اور قتل کرتے ہیں پیغمبروں کو ناحق، اور قتل کرتے ہیں ایسے شخصوں کو جو افعال و اخلاق کے اعتدال کی تعلیم دیتے ہیں، سو ایسے لوگوں کو خبر سنا دیجئے ایک سزائے دردناک کی۔ روح المعانی ایک تفسیر کی کتاب ہے، 22 جلدوں کے اندر عربی میں قرآن کریم کی تفسیر ہے، علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت میں 63 انبیاء کو قتل کیا ہے بنی اسرائیل نے۔ ایک وقت میں 63 انبیاء کو قتل کیا، اور پھر اس کے بعد ان کو سمجھانے کے لیے 63 ہے یا 36 ہے، دیکھیے مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا ہے، کچھ کنفیوژن ہو رہا ہے، میں نے اس کو محفوظ بھی کیا تھا۔ ایک منٹ، جی 63 نہیں 43، ہاں 43 لوگوں کو، 43 نبیوں کو ایک وقت میں بنی اسرائیل نے قتل کیا ہے۔ اور پھر جب انہوں نے ایسا کیا تو ان کی نصیحت کے لیے 170 بزرگ کھڑے ہوئے، جو بھائی ایمان والے تھے، دیندار تھے، وہ کھڑے ہو کہ بھائی کیا کر رہے ہو تم، اللہ کے نبی کو قتل کر رہے ہو۔ تو انہوں نے کیا کیا، 170 جو اللہ والے کھڑے تھے ان کو سمجھانے کے لیے، ان سب کو انہوں نے قتل کر دیا۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ اسی لیے نازل فرما رہے ہیں، ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ اور قتل کرتے ہیں پیغمبروں کو ناحق۔ اس کی تفسیر میں اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ جو اللہ فرما رہے ہیں قتل کرتے ہیں انبیاء کو ناحق، اللہ کے نبی نے فرمایا 43 انبیاء کو انہوں نے ایک وقت میں قتل کیا، اور پھر ان کو سمجھانے کے لیے 163 لوگ کھڑے ہوئے، ان کو بھی قتل کر دیا۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور قتل کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جو افعال و اخلاق کے اعتدال کی تعلیم دیتے ہیں، جو ان کو سمجھاتے ہیں، ان کو بھی انہوں نے قتل کر دیا کہ یہ میرے راہ کا روڑا ہے، یہ میرے راستے میں رکاوٹ ہے، اسے بھی کیا کرو، ختم کر دو۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے سب اعمال صالحہ غارت ہو گئے، ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے، دنیا میں اور آخرت میں۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور سزا کے وقت ان کا کوئی حامی اور مددگار نہ ہوگا، نہ رشوت دے کر کے چھوٹ سکتے ہیں، نہ کوئی سفارش چل سکتی ہے۔ مَن يَشْفَعُ عِندَهُ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے پاس کون ہے جو سفارش کرے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ایسے لوگ نہیں دیکھے جن کو توریت کا ایک کافی حصہ دیا گیا، یدعون الی کتاب اللہ، اور اسی کتاب اللہ کی طرف سے اس غرض سے ان کو بلایا بھی جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، پھر بھی ان میں سے بعض لوگ انحراف کرتے ہیں اور بے رخی کرتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہم کو صرف گنتی کے تھوڑے دنوں تک دوزخ کی آگ لگے گی۔ یہودیوں کا ایک عقیدہ ہے، ایسے ہی عیسائیوں کا، کہ ہم لوگ پہلی بات تو جنت کے ٹھیکیدار ہیں، ہم جنت کے ہیں، ہم جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے، اور اگر جہنم میں مان لیجئے تھوڑا بہت گناہ ہے چلے گئے تو بس گنتی کے چند دن رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ہم کو نکال دیں گے۔ ان سے کہو کیوں؟ تو عیسائیوں کا ماننا آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہم سب لوگوں کی طرف سے سولی پہ چڑھ گئے، کفارہ بن گئے، ہم سب کی گناہوں کا کفارہ بن گئے۔ کیا مطلب؟ اب جمع کرو، زنا کرو، جو کرنا ہے کرو، عیسیٰ علیہ السلام تو سولی پہ چڑھ گئے نا۔ یہ تو لوجیکلی بھی غلط ہے، آپ خود سوچ سکتے ہیں اس کو، کتنی واہیات چیز ہے یہ۔ جو عیسائیوں نے گناہ کرنے کا یہ راستہ تلاش کر لیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ ہماری طرف سے چڑھ گئے ہیں، کیا مطلب عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی ہے کہ زندگی بھر گناہ کرو؟ اور پہلی بات آپ نے جو یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھ گئے، غلط۔ قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر نہیں چڑھے، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا، اور عن قریب قیامت وہ
دمشق کے جامع مسجد کے منارے پر وہ 2 فرشتوں کے سہارے اتریں گے اور دجال کو باب لد کے پاس ختم کریں گے، جہاں آج ان کے اسرائیل کا ایئرپورٹ بنا ہوا ہے، ایئرپورٹ بنائے ہیں اپنا، اس کا نام بھی لد ہے۔ وہیں پر دجال کو ماریں گے، جہاں سے پرواز کرتے ہیں، اڑان اڑتے ہیں، وہیں پر دجال کی اڑان ختم کر دیں گے۔ کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو سولی پر چڑھائے نہیں گئے، لیکن ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے اور ماننا ہے۔ دوسری بات، ایسے یہودی کیا کہتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، 40 دن رہیں گے ہم خالی، اگر چلے گئے جہنم میں تو، نہیں تو جنت تو فکس ہے ہی۔ موسیٰ علیہ السلام نے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے کیا؟ نہیں ہو، موسیٰ علیہ السلام کہ ہم لوگ ماننے والے ہیں تو جنت ہی میں رہیں گے۔ تو 40 دن کیوں رہیں گے؟ کہ 40 دن اس لیے کہ 40 دن کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، وہ 40 دن جو ہے وہ ہم لوگوں کی طرف سے ہو گیا، اگر گناہ بھی ہوگی تو 40 دن جلیں گے، بس اس کے بعد ہم لوگوں کو جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ یہ کہتے ہیں، اللہ نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے، ذالک بأنہم قالوا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا لن تمسنا النار، ہمیں جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں، الا ایاما معدودات، مگر گنتی کے تھوڑے دن۔ اب گنتی کے کتنے دن ہیں؟ وہ کچھ کہتے ہیں، وہ لوگ بھی کہتے ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں۔ وغرہم، اللہ فرماتے ہیں کہ دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے ان کو۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اللہ فرما رہے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کے دین کے بارے میں ان کی تراشی ہوئی باتوں نے۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا، لیکن یہ بات خود انہوں نے تراش لیا ہے، اور اس بات نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور ہمیشہ وہ دھوکے میں رہے اور اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، اللہ فرماتے ہیں تو کیا برا حال ہوگا ان کا جبکہ ہم ان کو کل قیامت کے دن جمع فرمائیں گے، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں، وہ ہو کر ہی رہے گی، وہ دن آنے ہی والا ہے۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس تاریخ میں پورا بدلہ مل جائے گا ہر شخص کو اس کام کا جو کچھ اس نے دنیا میں کیا تھا، اور ان شخصوں پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ جس نے ذرے کے برابر بھی اچھا عمل کیا ہوگا اللہ اس کا بدلہ بھی عطا فرمائیں گے، جس نے رائی کے دانے کے برابر برا عمل کیا ہوگا اللہ اس کا بھی بدلہ عطا فرمائیں گے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ اور اگلی آیت سے یہ اللہ رب العزت جسے چاہتے ہیں سلطنت عطا فرماتے ہیں، اور جس سے چاہتے ہیں وہ سلطنت کو چھین لیتے ہیں۔ امت محمدیہ کے کفار پر غالب آنے کی پیشین گوئی ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفسیر اگلے ہفتے کی جائے گی۔